بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد سے متعلقہ کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اور جس میں آج جو حدیث ہم نے پڑھنی ہے وہ 453 نمبر روایت ہے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کیا باب الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر پڑھنا یا مسجد میں اشعار وغیرہ پڑھنا، کوئی نظمیں پڑھنا، نعتیں پڑھنا، یہ کیسا ہے۔ تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا عبد الرحمن ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا مسجد میں یستشہد ابا ہریرہ انشدک اللہ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا حسان عجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس قال ابو ہریرہ نعم۔ ایک مرتبہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے سے دیکھنے لگے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھنا تھا کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر مسجد میں دیکھا کہ کوئی اور صحابی ہیں جن سے میں جو کام کر رہا ہوں یعنی شعر جو میں بیان کر رہا ہوں تو اس کی دلیل اور اپنا گواہ بنا لوں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کام کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے منع نہیں کرتے تھے، تو آپ میری طرف کیوں اس طرح دیکھ رہے ہیں اور مجھے کیوں منع کرنے لگے۔ تو یہ وہ قصہ ہے۔ تو اس میں سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں یستشہد ابا بکر، یعنی وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ میری گواہی دیں، انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب میں شعر پڑھ رہا تھا تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی نہیں ہے؟ یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے یا حسان، اے حسان عجب عن رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دو ان کافروں کو، اور اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یعنی سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اللہ روح القدس کے ساتھ یعنی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد فرما۔ قال ابو ہریرہ نعم، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی ہاں میں اس وقت موجود تھا اور میں نے یہ سنا ہے۔ تو صحابہ کرام میں اس طرح کے مسائل میں ایک دوسرے کو گواہ بنانا، دلیل لینا، اور خاص طور پہ حدیثوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں دلائل لینا اور ایک دوسرے کو گواہ بنانا، یہ اس وقت بھی موجود تھا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو ولید ہے اور شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو لقب ملا ہے، اور قبیلہ بنو خزرج سے یہ تعلق رکھتے تھے اور مدینہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں۔ اشعار جو ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک شعر تو وہ ہوتا ہے جو انسان کو اس کے جذبات کو بھڑکاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کے اشعار ہوتے ہیں کہ جو مطلب شاعر اس طرح کا ہے جو ایک خیالی دنیا کے اندر جی رہا ہے، اور اس میں وہ صرف خواتین کے متعلق، شراب کے متعلق اور عشق کے متعلق اور ایسی ایک زندگی کے متعلق جو کہ بالکل ایک خیالی دنیا ہے اور اس میں صرف انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہ رہا ہے، ایسے جو اشعار ہوتے ہیں اس کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اور اسی بارے میں سورہ شعراء میں، بلکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے شاعر کہا مشرکین مکہ نے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعر کی نفی کی اور فرمایا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، اور شاعروں کے بارے میں جو مشرکین شعراء تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 224 اور 225 میں یہ بات ارشاد فرمائی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَامُونَ، کہ شعراء جو ہے ان کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ ہر وادی میں بھٹکے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، کبھی کچھ خیال آیا کبھی کدھر چلے گئے، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہے ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہاں تک بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو یہ تو کفار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا۔ اور یہ جو شعراء ہیں جو خیالی دنیا کے اندر جیتے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے یہ ان کا درست نہیں ہے، اور اس طرح کے شعراء کو یا اس طرح کے شعر کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ لیکن وہ شعر جو موٹیویشن ہو، وہ شعر جو اسلام کی سربلندی کے
لیے ہو، وہ شعر جو اسلام کے دفاع کے لیے ہو، وہ شعر جو مسلمانوں کو تقویت اور طاقت دیتے ہیں، جس طرح ہمارے شعراء میں علامہ اقبال ہیں، ان کی بہت اچھی شاعری ہوتی ہے، تو ان میں جو ہے وہ اس طرح کے اشعار موجود ہیں جو مسلمانوں کو تقویت دیتے ہیں، جو مسلمانوں کو ہمت دیتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے شعر جو ہیں وہ پڑھنے بھی جائز ہیں، یاد کرنے بھی جائز ہیں، لیکن اس سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنی ساری زندگی شعر کی طرف نہ لگا دے، بلکہ کوشش کرے کہ قرآن اور حدیث جتنا ممکن ہو اس کو بھی یاد کرے، اس کو بھی سمجھے اور اس کو بھی پڑھے، اور ساتھ جو ہے وہ لغت کو سمجھنے کے لیے یا اگر شاعری کا شوق ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شعراء تھے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو شعراء تھے، اور بھی اس کے علاوہ لوگ موجود تھے، لیکن شعراء جو ہے وہ خاص طور پہ یہ تھے، جب کفار کی طرف سے کوئی شعر آتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کو کہتے، خاص طور پہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ حسان آپ کھڑے ہوں اور جواب دیں۔ تو وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لفاظی تھی اور ان کے پاس جو شعر کہنے کا جو انداز تھا، بلند آواز تھی، یہ ساری ایک ایسی تھی جو فوری طور پہ مشرکین کو اور کفار کو وہ بالکل دبا دیتی تھی، اور جو ان کے الفاظ تھے وہ اس سے بالکل اس کا جواب دینے کے جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے تھے کہ وہ جواب دے سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے۔ تو یہاں اس حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ استدلال کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسجد میں شعر پڑھنا، تو شعر جو ہے وہ نظم کی صورت میں بھی پڑھا جا سکتا ہے اور نعت کی شکل میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو مسجد میں اشعار پڑھنا جائز ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔